وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جب ویژن ہم سنتے رہے الیکشن کی کیمپیننگ کے دوران، تو ان کا ایک ویژن یہ تھا کہ قوم کو اٹھانے کی ضرورت ہے اور وہ اٹھتی تعلیم اور تربیت سے ہے. کیا کہا تھا انہوں نے ایک یونیورسٹی کے بارے میں جس کی کہ اب عنقریب جو ہے انوگریشن ہونے والی ہے؟ القادر یونیورسٹی ان کے دل کے بڑی قریب ہے اور صوفی ازم کے حوالے سے یہ انسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے. اس میں کیا پڑھایا جائے گا اس پر تو ہم بات کریں گے، لیکن پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس پروجیکٹ کے حوالے سے کیا بات کی. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک انٹلیکچوئل ایک ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے جو کہ وہ اسکالرز پروڈیوس کرے جو لوگوں کو ایک جس طرح ایک الازہر یونیورسٹی نے ایک دفعہ مسلمانوں کے اندر، وہ بھی ایک سینٹر تھا لرننگ کا، سارے جاتے تھے، اسکالرشپ ہوتی تھی، بڑی بڑی ڈبیٹس ہوتی تھیں، بڑے بڑے یعنی جو ٹاپ ہمارے سائنٹسٹ تھے وہ ان کا جو انڈرسٹینڈنگ دین کی تھی اور قرآن کی وہ بھی بہت تھی. یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، تو ساتھ ساتھ چل رہا تھا، سائنس بھی چلتی تھی اور ان کو دین کی بھی سمجھ تھی. اب یہ بالکل سیپریٹ ہو چکا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس یونیورسٹی میں وہ اسکالرشپ آئے جو کہ یہ آگے، جس طرح علامہ اقبال کا تھا کہ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کی ایک انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ اس کو اب آگے لے کے جائیں ہم، کیونکہ جو اسلام ہے اس کے جو علامہ اقبال کی سارا تھیسس تھا، اس کے جو فاؤنڈنگ پرنسپلز ہیں وہ تو چینج نہیں ہوتے، لیکن باقی چیزیں اجتہاد اس سے چینج ہوتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ. وہ گرو کرتا ہے ہمارا دین، وہ اسٹیگنیٹ نہیں کرتا، اور وہ تب کرتا ہے جب کہ اسکالرز اس کیپبلٹی کے ہوں جو کہ ڈیبیٹ کر کے. یہ عمران خان صاحب کی تھاٹس تھیں صوفی ازم کے حوالے سے کہ ایسا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جو اس قسم کے اسکالرز پروڈیوس کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈین ہیں ڈاکٹر ذیشان، جو کہ پی ایچ ڈی فائنانس ہیں USA سے، CFA CPA MBA یہ سب تعلیم آپ نے لی ہوئی ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. لیکن جو ذہن میں میری سوچ آئی وہ یہ آئی کہ یہ فائنانس کا بندہ ہے اور یہ صوفی ازم کی یونیورسٹی انسٹیٹیوشن کو ہیڈ کرے گا جی، تو یہ کیا کنیکشن ہے آپس میں؟ دیکھیے پرسنلی تو میرا اپنا خود جرنی جو ہے وہ بڑا اسپریچول رہا. فائنانس بھی میں نے اس لیے پڑھی تھی کیونکہ اس میں ایک طرح سے اللہ کے حکم سب سے زیادہ ٹوٹتے ہیں، وہاں پہ ربا کا اور سود کا معاملہ ہوتا ہے. تو میری انٹینشن یہی تھی فائنانس پڑھنے کی کہ اس کے آلٹرنیٹیوز کیا ہیں. اچھا. اور پھر اللہ نے توفیق بھی دی کہ SBL میں IBA میں لمز میں پہلی دفعہ جب اسلامک فائنانس وغیرہ کا کورس آفر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت دی کہ میں نے اس کو پہلی دفعہ آفر کیا. تو ایک یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور اس وقت بھی اسلامک بینکنگ یا اکنامکس میں جو لوگ آگے ہیں کنٹری میں لیڈنگ پوزیشنز پہ وہ میرے اسٹوڈنٹس بھی رہے ہیں. تو یہ بڑا ایک اسٹرانگ کنیکشن، اور یہ تھوڑا سا یہ سلسلہ بھی رہا کہ میں نے اس کے بعد علم بھی باقاعدہ مدرسے میں پڑھا، فقہ حدیث تفسیر قرآن یہ سب چیزیں. تو اس کے اندر چیزوں میں پھر یہ چیز ایوالو ہوتی گئی کہ جیسے خان صاحب نے کہا ہمیں ایسے اسکالرس کی ضرورت ہے جو کہ ایک طرف وہ ڈیپ رسوخ رکھتے ہوں دین کے علم کے اندر اور ایٹ دا سیم ٹائم کنٹمپری جو ایشوز ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں. صحیح ہے، تو وہ ایک کمبینیشن میں. اچھا، لیکن وہ جو صوفی ازم والی بات ہے، صوفی ازم کا تو پیسوں سے ویسے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ صوفی کا کیا تعلق پیسوں سے. جی، ایک بہت بڑے عالم سے کہا گیا کہ آپ نے صوفیزم پہ کوئی کتاب نہیں لکھی، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ میں نے کتاب البیو، یعنی بیو کی کتاب کا مطلب یہ کہ میں نے ٹریڈنگ پہ اور تجارت پہ کتاب لکھی، تو یہ اور کیا ہے. تو عجیب سی بات یہ کہ اسلام میں جو صوفیزم کا کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مال اور دنیا نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ مال اور دنیا دل میں نہ ہو. اچھا. تو مثال کے طور پر حضرت ابوبکر دعا مانگتے تھے کہ اللہ اس مال کو دنیا کو میرے دل سے نکال کے میرے ہاتھ پہ رکھ دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگوں سے انوی جائز ہے، رشک جائز. ایک وہ جس کو قرآن دیا اور رات اور دن اس کو پڑھتا ہے، اور دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے، مال دیا اور رات اور دن اس میں سے خرچ کرتا ہے. کیا بات. اور اگر آپ یہ بھی دیکھیں گے عشرہ مبشرہ میں سے جو ٹاپ 10 صحابی ہیں ان میں سے اکثر بزنس ٹائکونز تھے اور بہت انہوں نے ہیلپ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی وارز کو فنڈ کرنے میں اور غریبوں کو فنڈ کرنے میں اور ریاست مدینہ کو بنانے میں. بالکل صحیح. تو اب یہ جو یونیورسٹی ہے القادر یونیورسٹی، یہ کیا ہے، کیا کرے گی، کیا اس کا اور یہ ہے لوکیشن اس کی کیا ہے وہ بھی ذرا بتائیے. جی، لوکیشن اس کی بڑی زبردست ہے. میں خود اس علاقے سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوں، میں اوریجنلی کراچی سے ہوں. تو یہ اس کی لوکیشن کوئی 80 کلومیٹرز کیپٹل سے ہے، یعنی اگر آپ 0 پوائنٹ سے لگائیں گے یہ جہلم سہاوا ہے، سہاوا تحصیل ہے، جہلم ڈسٹرکٹ ہے. اور یہ ایک وادی سی ہے جس کے اندر یونیورسٹی بڑی سینک جگہ ہے، سالٹ رینج میں آتی ہے. تو یہ اس کی کوئی 1 آور کے ریڈیس میں آپ کو کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں ملتی. اچھا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے 1 آور کے ریڈیس میں آپ کو لیکن کیپٹل سٹی سے لے کے گجرات وغیرہ سے لے کے یہ میرپور سے لے کے منگلا سے لے کے چکوال سے لے کے بہت ساری ایسے رچ ایریاز ہیں. اور یاد رکھیے میں تو یہ بار بار کہتا ہوں کہ صرف پنجاب کی پاپولیشن جو ہے نا بڑے بڑے اسلامک کنٹریز سے، ایجپٹ کی وغیرہ سے کمپیریبل ہے، زیادہ ہے. سپیریئر ہے. بہت بڑا ایک ایریا ہے جہاں پہ ہمیں یہ
کرنے کی ضرورت ہے, اس کو امپیکٹ ڈالنے کی ضرورت ہے. اب جو آپ نے کرے گی کیا یہ یونیورسٹی؟ جی اب دیکھیں اس میں بنیادی بات جو ہے نا وہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما بعثت معلما, یعنی مجھے ٹیچر ہی بنا کے بھیجا گیا. صحیح. اچھا ادھر ہم دیکھتے ہیں ٹیچرز, ایجوکیشنل سسٹم, انڈر گریڈ سے لے کے یعنی پرائمری سے لے کے اوپر تک پوری ایک یونیورسٹیز بنی ہوئی, لیکن کیا وہ امپیکٹ ہے جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا امپیکٹ تھا؟ خان صاحب نے جب 2 سال پہلے تقریباً مجھے بلایا تھا پہلی دفعہ کہ کرنا کیا چاہتے ہیں, تو انہوں نے یہ آرٹیکولیشن دی جی تبدیلی کا نارہ تو ہم نے بھی لگایا سب کچھ, لیکن جو تبدیلی اللہ کے رسول لے کر آئے اس 23 ایئرس کے پیریڈ میں انہوں نے دنیا کو بالکل ہی مختلف چھوڑ دیا. عورتوں کے حقوق, غلاموں کے حقوق, غریبوں کے حقوق, سب کے حقوق جو ہے نا ریسٹور کر دیا. اس زمانے میں تصور نہیں تھا. سو وہ 23 ایئرس کی سائنس کیا تھی, پرافیسر کا وہ لیڈرشپ کا آرٹ کیا تھا, جس طرح سے ایک بالکل مختلف ایک جاہلیت والی قوم کو انہوں نے تبدیل کر کے ورلڈ لیڈرز بنا دیا. بالکل صحیح ہے. سو وہ کیا چیز تھی؟ اب وہ جو پروفیسر نے اس کا راز بتایا کہ انما بعثت معلما, مجھے تو ٹیچر بنا کے بھیجا گیا, تو ایک ذہن میں جاتا ہے کہ جو پوری امت کا جو یو ٹرن آنا ہے اور جو حل آنا ہے, ٹرانسفارمیشن ہونی ہے, وہ تعلیم کے ذریعے سے ہونی ہے. صحیح. اچھا اب ہم پوچھتے ہیں کہ اگلا تعلیم ہے کیا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں جواب دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاب ڈسکرپشن کو یا ان کے مینڈیٹ کو بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو ہم نے مبعوث کیا, بھیجا, یعلمہم الکتاب والحکمہ, اس سے پہلے کہتے ہیں یتلو علیہم آیات, وہ قرآن کی آیات پڑھائیں گے, سمجھائیں گے قرآن کی آیات, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے, ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کریں گے, ان کی سول کو, ان کے کیریکٹر کو پاک کریں گے. صحیح ہے. سو اب یہاں پہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہی تحقیق ہے کہ وہ ٹرانسفارمیشن پروسیس کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کا انٹریکشن کیسے ہوتا ہے, وہ ایکو سسٹم کیسے بنتا ہے جس سے وہ تبدیلی آتی ہے. صحابہ مسجد نبوی میں ہر نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب وہ کیسے وہ ایکو سسٹم بن سکتا ہے, اور ظاہر ہے کہ ہم کوئی کلیم نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جستجو کریں گے, ہم اجتہاد کریں گے, ہم اس کو ریسرچ کریں گے اور اس کی بیسس پہ ہم ایک بنیاد رکھیں گے. صحیح. تو اس میں مطلب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا پڑھنے کے لیے آئیں گے, وہ سبجیکٹس کیا ہوں گے, ڈپارٹمنٹس, کورسز؟ اس میں 3-4 ایریاز ہیں جس کے اندر ہم کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے وی ہیڈ ٹو اسٹارٹ سم ویئر, تو ہم نے ایک جگہ سے اسٹارٹ لیا. تو اس میں بنیادی طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو سیرت ہے جس کا میں نے بیان تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھا, دوسری طرف اسی پروسیس کو ریکنڈل کیا تھا ہمارے ایریا کے اندر صوفیہ کرام نے, بالکل ایسے, کیونکہ یہاں جو پھیلا اسلام وہ صوفیہ کرام کے ذریعے سے پھیلا. سو انہوں نے اس پروسیس کو ماسٹر کیا اور اس کو افیکٹو بنایا اور اس کا ہم نے امپیکٹ دیکھا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک جناب پروگرام ہمارا ہو آگے چل کے ماسٹرز میں, جس میں ریسرچ بھی ہو, وہ سیرہ پہ ہو, ایک صوفزم پہ ہو, اسلامک اسپرچویلٹی اینڈ صوفزم کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں, سیرہ اینڈ لیڈرشپ کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تیسرا ہم چاہتے ہیں ایجوکیشن تربیہ میں ہو. چوتھا ہم چاہتے ہیں اسلامک گورننس اینڈ پبلک پالیسی میں ہو, کیونکہ جب تک بیوروکریسی, پبلک گورننس کو نہیں اگر ریفارم کیا جائے گا تو کنٹری میں چینج نہیں آ سکتا. اور جو آخری ہم چاہتے ہیں اکنامک سائڈ پہ, اسلامک اکنامکس, فائنانس, اور اس سائڈ پر ہو. تو یہ 4-5 ایریاز انٹرونشن کے ابھی جو ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں, ایک انڈر گریڈ پروگرام جی سی یو کے ساتھ افیلیشن میں, جی سی یو لاہور کے ساتھ افیلیشن میں بی ایس سی مینجمنٹ ہے ود اے اسٹرانگ فوکس آن لیڈرشپ اینڈ لیسنس فرام سیرہ اینڈ صوفزم. اوکے. تو اس کے مائنرز جو ہیں سیرہ اینڈ صوفزم ہیں, لیکن یہ سٹارٹ ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان میں ڈیمانڈ بھی اس چیز کی ہے. بٹ ہم چاہتے ہیں یہ اسٹوڈنٹس جب ہوں تو بہت ساری, میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری لیٹسٹ, ہم نے تو تحقیق نہیں کی, ریسرچ نہیں کی, لیکن جب ہم پڑھتے ہیں پیٹر ڈرکر کو, جم کالنس کو, سائمن سینک کو, یہ جو گروز ہیں لیڈرشپ, جی اب میں جب کیونکہ تھوڑا سا میں نے مدرسے کا پڑھ لیا, اس لٹریچر کا بھی ایکسیس ہے, تو میں سم ٹائمز حیران رہ جاتا ہوں کہ کتنا کچھ انہوں نے ابھی آج کل کی لاسٹ ڈیکیڈ اور سو اس میں دریافت کر لیا, جو بے نہیں وہی ٹیچنگس تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا کے گئے. اچھا. مثال کے طور پہ جو ابھی ایموشنل انٹیلیجنس کی بات ہوتی ہے لیڈر کی, نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ کوئی آدمی دکھا کے دکھایا. ایک ٹین ایجر کے ساتھ بھی وہ اپنا ایک کرزما, ایک کنیکشن بنا رہے ہیں. بالکل. ایک راستے چلتے ہوئے اس سے پوچھنا تمہاری چڑیا کہاں گئی, رائٹ, وہ پرسنل کنیکشن بنا رہے ہیں. ہر ایک کوئی حضرت عمر بن العاص اتنی مخالفت کے بعد مسلمان ہوتے ہیں اور پاک وسلم سے آ کے سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھ سے زیادہ کسی کو چاہتے ہیں؟ ارے بھائی آپ کو کہاں سے گمان ہو گیا, اتنے سالوں سے تو ابھی آپ لڑ رہے تھے پروفیسر سے, اب حضرت ابو بکر سے, عائشہ سے, علی سے سب سے زیادہ محبوب آپ ہو جائیں گے, حضرت فاطمہ سے. لیکن ان کے ذہن میں یہی آئی کہ ان کا رد عمل, ان کا میرے ساتھ رویہ ایسا زیادہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ سب سے زیادہ محبوب میں ہوں. اب اس قسم کا کرزما جو ہے وہ آج کل کے لیڈر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ یونیورسٹی کہاں تک پہنچی ہے, اور جو فیکلٹی ممبرز ہیں آپ کے, ظاہر جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کراچی سے تعلق ہے لیکن اب آپ یہاں آ جائیں گے تو پھر یہاں پہ سرو کریں گے, اور کون کون لوگ ہیں جو آن بورڈ ہیں اس یونیورسٹی میں اس قسم کے کورسز پڑھانے کے لیے؟ جی الحمدللہ, یہ چونکہ لیڈرشپ ہے اور پھر اس کو کنیکشن کرنا ہے, ہم نے ظاہر ہے کہ ہمارے پروفیسر کے ماڈل سے, تو اس میں ہمارے پاس وی آر ویری lucky to have some of the biggest names in the country in management education. So آپ پوچھیں گے جی لمز میں ٹاپ نیمز کیا ہیں,
تو اور پچھلے ڈیکیڈ میں آپ سوچیں جو ایگزیکٹو ایجوکیشن میں بھی اور پروفیسرشپ میں بھی ٹاپ پہ لمز میں ہم ان کو ہماری جنریشن بلکہ مجھے بھی سیمی اولڈی کہتے ہیں، ہم ان کو اولڈیز کہتے تھے کیونکہ انہوں نے لمز بنایا ہے. تو اس میں ڈاکٹر جمشید حسن خان ہیں جو سیکنڈ امپلائی تھے لمز کے، اور لمز کی فارمیشن میں اس کے ڈی این اے میں ان کا بڑا کردار ہے. اور بائی فار ہی واز اے موسٹ ساٹ آفٹر کارپوریٹ ٹرینر ان دا کنٹری فار دا پاسٹ 2 decades. انہوں نے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر عارف اقبال رانا ہے، ہی از ریٹن موسٹ cases, highest number of cases in Pakistan on business، اور فیملی بزنس کے ماہر ہیں، آپریشنز ریسرچ کے ماہر ہیں. اسلامک اسکول بھی ان کا ہے، اسلامک اورینٹیشن بڑی اسٹرانگ ہے ان کی. تیسرے ہمارے ساتھ ہیں یہ فیکلٹی میں بھی اور مینجمنٹ کمیٹی میں ڈاکٹر عارف بٹ ہیں، ڈاکٹر انور خورشید ہیں. سو یہ وہ لوگ ہیں. ڈاکٹر انور خورشید خود بھی بیل لیبس میں کام کیا، AT&T میں کام کیا، پھر یہاں پہ لمز کے ڈین رہے اسکول آف آرٹس اینڈ سائنسز کے. تو بہت سیزنڈ لوگ ہیں. پھر ظاہر جونیئر فیکلٹی بھی ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنیاد لے کے چلیں گے. جی پائنیئرز ہیں. آئیڈیل اسٹوڈنٹ کون سا ہے اور ایڈمیشنز کا پروسیس؟ جی آئیڈیل اسٹوڈنٹ ہمارے لیے ظاہر ہے کہ اس کی بنیادی طور پہ اسکولنگ ایک سرٹن فاؤنڈیشن کی ہو، یعنی ہمیں اس کو میتھ انگلش 8th گریڈ کی 9th گریڈ کی نہ سکھانی پڑے، اس کی فاؤنڈیشن ہو. کیونکہ ہمارے ایڈوائزرز میں بہت زبردست لوگ ہیں، شیخ عبدالحکیم مراد، اور یہ میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑا سا ایڈریس کروں بعد میں. لیکن آپ نے اسٹوڈنٹس کا سوال کیا تو انہوں نے بھی ہمیں ایڈوائز کیا کہ جو یونیورسٹی کی ٹریجیکٹری ہے نا، کتنا وہ پرفارم کرے گی، کتنا امپیکٹ ڈالے گی، وہ فیکلٹی کی کوالٹی اور اسٹوڈنٹس کی کوالٹی سے ڈٹرمن ہوتی ہے. تو ہمیں ہائی کوالٹی اسٹوڈنٹس چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑے سے ذرا سے ایسے بیک گراؤنڈ سے جو اکنامکلی بہت زیادہ پریولیج نہ ہو، لیکن ان ٹرمز آف دیئر میرٹ دے شوڈ بی ایلیٹ. صحیح. اور اس میں ہم ایکسکلوسیو ایک بیچ 50 کا لینا چاہتے ہیں فرام اکراس دا کنٹری. اس دفعہ تھوڑا سا ٹائم شارٹ ہے، ہم شاید انٹرنیشنلی بہت زیادہ پرسو نہ کر سکیں، لیکن ہم چاہتے ہیں شروع ہو گیا ہے جی ایڈمیشن پروسیس شروع ہو گیا ہے. اور ہماری ویب سائٹ ہے alqadir.edu.pk، اس پہ جا کے آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں. اور اکتوبر 1 کی ڈیڈ لائن ہے. فائنینشیل ایڈ بہت زیادہ اویلیبل ہے، فیس بہت مناسب رکھی گئی ہے. ہاسٹلز وغیرہ کی بھی فیسلٹی؟ جی ہاسٹلز یہ بہت بڑا ایریا ہے جو بھی ڈیولپ ہو رہا ہے، اور بلڈنگس بن رہی ہیں. لیکن کرنٹ بلڈنگس میں ہم نے اسٹوڈنٹس کے خاطر خواہ رہنے کی ارینجمنٹ کی ہوئی ہے. اور وہاں پہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی رکھا ہے جو ان کی جیسے آکسفورڈ ریزیڈینشیل کالج ماڈل ہوتا ہے. تو اٹس ناٹ جسٹ ڈیورنگ دا کلاسز دیٹ دیئر نرچرنگ از ٹیکنگ پلیس، اٹس آلسو بیہائنڈ دا سینس بورڈنگ کا سلسلہ ہے. اور وہاں پہ بھی وہ ان کے مینٹورز ہیں، ان کے ساتھی ہیں جو ان کو ساتھ ساتھ نرچر. ایڈوائزرز کی آپ بات کر رہے تھے انٹرنیشنل. جی ایڈوائزرز میں یہ خان صاحب نے بڑا شروع میں ایک میں نے تھوڑی سی لسٹ بنائی تھی اور کچھ 15 لوگوں کے نام سجیسٹ کیے تھے. خان صاحب نے 7-8 نام پک کیے. بہت گلوبل لیول کے بڑے عظیم لوگ ہیں. شیخ حمزہ یوسف ہیں، زیتونہ کالج کے ڈین بھی ہیں، فاؤنڈنگ ڈین ہیں. مسلم کیمبرج کالج کے ڈین ہیں شیخ عبدالحکیم مراد. یہ دونوں کنورٹس ہیں، لیکن انہوں نے دین پڑھ کے اب یہ کہیں آگے لیڈرشپ کے رول میں ہیں، امہ کے لیڈرشپ کے رول میں. اور امیزنگ لوگ ہیں. جب بھی میں ان سے سنتا ہوں، بات کرتا ہوں تو بڑی امیزنگ فیلنگ آتی ہے. اس کے علاوہ سید حسین نصر ہیں جو کہ بہت ہی مانا ہوا نام ہے. یہ فراس الخطیب ہیں جنہوں نے کتاب لکھی اسلام دی لاس ہسٹری، جس کی کتاب کا بڑا چرچا پچھلے دنوں. جی ان کے شیخ ہیں شیخ امین خلوادیہ جو شکاگو یونیورسٹی کے ایڈوائزر ہیں اسلامک اسٹڈیز کے. سو کریم لکھانی ہیں جو ہارورڈ کے بڑے آئیکن ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے، ڈیٹا سائنس کے. سو یہ وہ چند لوکلی ہمارے پاس احمد جاوید صاحب ہیں جو ایک بڑی زبردست ہستی ہیں، بڑا نام ہے. رجب شنترک ہیں ٹرکی سے. سو یہ وہ حضرات ہیں جو سارے ہمارے ساتھ ایڈوائزنگ پوزیشن میں ہیں. اور جب بھی میں ان کو کال دیتا ہوں یہ فوراً اویلیبل ہوتا ہے. اچھا، اور یہ جو یونیورسٹی ہے یہ بیسیکلی گورنمنٹ پبلک یونیورسٹی ہے یا پرائیویٹ ہے؟ جی پرائیویٹ ہے، اسپانسرز بھی پرائیویٹ ہیں. اور یہ خان صاحب کا اپنا ہے انیشیٹو. پبلک یونیورسٹی میں تو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے نا کہ حکومت آئی گئی تو انیشیٹوز اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. پرائیویٹ یونیورسٹی میں کنٹینیوٹی کا ایک ہوتا ہے کہ جس طرح نمل ہے یا جس طرح سے شوکت خانم ہے، پرائیویٹ ادارے ہیں، کنٹینیوٹی ہے، سسٹم چلتا رہے. جی سسٹم چلتا رہتا ہے. لیکن وہ فیس والی بات ہوتی ہے کہ پھر پرائیویٹ یونیورسٹیز کی فیس جو ہے پبلک یونیورسٹی کی طرف سے ذرا کمپیریزن میں ذرا مہنگی ہوتی ہے. جی میں تھوڑا سا خود جو کہ اسلامک فائنانس کی سائڈ پر ہوں تو میں اس بات کا بہت زیادہ ایک بڑا دائی ہوں کہ ہمارا جو سسٹم ہے نا وہ انڈاؤمنٹ بیسڈ یا وقف بیسڈ ہونا چاہیے. سو اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب انڈاؤمنٹس ہمارے پاس تھی تو ہماری ٹریجیکٹری یوں کر کے تھی. جب گوروں کے پاس ہارورڈ، اسٹینفورڈ، آکسفورڈ میں انڈاؤمنٹ آ گئی تو ان کی ٹریجیکٹری یوں کر کے. ہماری ٹریجیکٹری جب برٹش ہماری انڈاؤمنٹس کو ڈسمینٹل کر کے سارے پیسے اپنے پاس لے گئے تو ہم نوز ڈائیو کر گئے. لیکن جب تک ہم اس کو ریوائیو نہیں کریں گے تو وہاں پہ فار ایگزامپل الازہر کی بات کی پرائم منسٹر نے، تو وہاں پہ جو تھا نا وہاں پہ انڈاؤمنٹ کے ذریعے سے ساری فیکلٹی کی سیلری پے ہوتی تھی. صحیح ہے. سارے اسٹوڈنٹس کو اسٹائپنڈ ملتا تھا اور قاری حضرات کو الگ ملتا تھا، اسٹوڈنٹس کو الگ ملتا تھا، اسٹاف کو الگ ملتا تھا. تو فائنینشلی وہ انڈیپینڈنٹ ہے نا، مطلب ان کا اس سے واسطہ نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فیس دے رہا ہے یا نہیں دے رہا یا پروفیٹیبلٹی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اور اسٹوڈنٹ بھی اگر لینا چاہے ایڈمیشن اور پیسے نہ ہو تو وہ بھی آ سکتا ہے اگر میرٹ پہ. ہم کہتے ہیں نیڈ بلائنڈ ہے، جس کا مطلب ہے میرٹ اس کا ہے تو اس کو منع نہیں کیا جائے گا.
बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, ऑल द बेस्ट। बड़ा बहुत एक शुक्रिया अहम जी। प्रोजेक्ट आप लीड करने लगे हैं, Thank you कौम की बुनियाद आप रखे हैं सूफीज़म में। अल्लाह ताला ऑल द बेस्ट, दुआएं Thank you आपकी जी। आपके साथ है सारी। हम विजिट और करेंगे, आपको भी बिल्कुल। दिखाएंगे कि यूनिवर्सिटी क्या है। स्ट्रक्चर क्या है। हमें एक मरतबा वादी लीपा की तरफ जा रहे थे, कश्मीर की तरफ, तो रास्ते में हमने जी। देखा कि आज से 1.5 साल पहले इसका स्ट्रक्चर तकरीबन मुकम्मल हो चुका हुआ था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।